گجرات میں ابھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا، مسجد کے امام تھے۔ دیکھو یاد رکھو، اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یہ مت سوچو کہ ایمان ہمیں وراثت میں مل گیا، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، بلکہ مزید حفاظت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ انسان وراثت میں ملی ہوئی چیز کی قدر نہیں کرتا، اس کا اس پہ کچھ لگا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو وراثت کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ایمان وراثت میں ملا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو ہلکے میں لے لیں۔ گجرات میں ابھی ایک واقعہ ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک امام صاحب تھے، ابھی 4 دن پہلے بات ہے۔ امام صاحب نے کیا کیا، جب دائی نہیں رہا، یاد رکھو دائی اور مدعو کا بتا رہا ہوں میں آپ کو، دائیانہ صفت ختم ہوئی تو مدعو بن گیا اور غیر ایمان والا یعنی کہ ہندو ہو گیا۔ امام کی بات کر رہا ہوں، مسجد کے امام کی، کس کی بات کر رہا ہوں؟ کوئی عام انسان ہوتا، کوئی داڑھی منڈا ہوتا، کوئی ایسا ہوتا کہ بھئی اس کو حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے، اگر اس سے ایسا کام ہو جائے تو ایک بات کو یقین انسان کر لیتا ہے کہ یہ گمراہ تھا، اس کو دین اسلام کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بارے میں مسجد کے امام کا ایمان سے پھر جانا، کافر ہو جانا، یہ ہم سب کے لیے فکر مندی کی بات ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ یہ ہم سب کے لیے کتنے بڑے فکر کی بات ہے۔ اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، اس امت کو دائی بنا کے بھیجا گیا ہے کہ اپنا دین لوگوں کے سامنے پیش کرو، لوگوں کا دین قبول نہ کرو۔ قرآن کریم جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، جس کی تم کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، اس لیے تم اپنے دین پہ اور میں اپنے دین پہ۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اس بات کو کہ کہہ دیجئے۔ تو سوچو میرے عزیز ساتھیوں، ایک امام کا جو ہے اسلام سے پھر جانا اتنا بڑا نقصان ہے امت کے لیے، کہ کیونکہ امام کے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں۔ یہ مسجد ہے، اس مسجد میں کتنی صفیں لگتی ہے؟ 3 3 6 3 9 صفیں لگتی ہے۔ ایک صف میں اگر 15-20 آدمی آتے ہیں تو کتنے ہوں گے؟ 200 کے قریب آدمی امام کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اگر امام کافر ہو جائے تو سارے مقتدیوں کا کیا حال ہوگا؟ سوچا ہے؟ سب کے سب چلیں گے نا اس کے پیچھے؟ بھائی چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ بھائی یہ امام ہے، جب یہ جو ہے اپنے دھرم بدل رہے ہیں تو ہماری تو اوقات کیا رہی؟ تو یہ فکر کی بات ہے، اور یہ صرف اور صرف ہوا ہے کس وجہ سے کہ ایمان کی کمزوری، ایمان کی کیا ہے؟ کمزوری۔ اور ایمان کمزور ہوتا ہے دعوت کا کام ترک کرنے سے۔ اور یاد رکھو، دعوت کا کام یہی نہیں ہے کہ بھئی چلہ چارپاہ لگائے جائے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دعوت کے کام ہیں۔ بچوں کو پڑھا رہا ہے، وہ بھی دائی ہے، اذان پڑھ رہا ہے، وہ بھی دائی ہے۔ کسی بھی طریقے سے اللہ کے دین کی خدمت میں کوئی قلم سے کام کر رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، وہ بھی دائی ہے۔ کوئی مفسر ہے، تفسیر لکھ رہا ہے، وہ بھی دائی ہے۔ کوئی خطیب ہے، بیان کر رہا ہے، وہ بھی دائی ہے۔ کوئی لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شراب پینا حرام ہے، اس سے توبہ کر لو، وہ بھی دائی ہے۔ جب تک اس دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے رہو گے، دائی رہو گے، جب اس دین کی دعوت کو چھوڑ دو گے تو مدعو بن جاؤ گے اور دوسرے دین کو قبول کرنے والا بنو گے۔ میرا پہلا نام تھا عبدالرشید بھورے پوترا۔ اچھا، تو آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج میں دھرم پریورتن کرتا ہوں، میں اسلام دھرم کو چھوڑ رہا ہوں اور سناتن دھرم کو اپنا رہا ہوں۔